بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، آسیہ کا بھائی ایسا ہی ہے۔ براہ کرم آپ مجھے معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ آسیہ کہاں ہوگی؟ یہ میرا کام نہیں ہے جناب۔ میرا خیال ہے کہ وہ جیلانی ہی تھا جو صبح اسے ہمارے کلینک میں داخل کرا گیا تھا۔ اس نے پیشگی ہمارے کیشیئر کے پاس 5000 روپیہ بھی جمع کرا دیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے پولیس کو بتا دیا ہوگا۔ نہیں، وہ آدمی واپس آئے گا تو ہم اسے وہ روپیہ دے دیں گے۔ وہ ضرور آئے گا، اس کی رقم تو اسے ضرور ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ سب کچھ ہی تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ روشنی کی کوئی بھی رمق باقی نہ رہی تھی۔ میرے چہرے پر کھنڈی زردی کو دیکھ کر ڈاکٹر عذرا بولی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ادھر میرے کلینک میں بھی یہ حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ اسی خطرے سے بچنے کے لیے میں نے آسیہ کو ادھر بھیج دیا تھا، مگر اب وہ پھر مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ وہ جیل سے کیسے فرار ہوئی تھی؟ آپ میرے اس دوست کا علاج کریں ڈاکٹر، اور اسے ادھر ہی رکھیں اپنی کوٹھی میں۔ جانتے ہیں آپ کے برونی اسے پہچان گئی ہے اور وہ بہت تپی ہوئی ہے۔ اسے میں نے بڑی مشکلوں سے روکا ہے۔ وہ میرے منع کرنے کے باوجود اسے پولیس کے حوالے کرا دے گی۔ میں اس کی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہوں؟ اسے آپ ہی سمجھا سکتی ہیں۔ نہیں، پولیس کل بھی میرے گھر کا چکر لگائے گی۔ وہ غضنفر معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ آدمی کون تھا اور کیوں اس نے میرے بچوں کو یرغمال بنایا۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے تو میں نے آسیہ کو ادھر منتقل ہونے دیا، ورنہ میں اس کا علاج خود کرتی۔ پھر میں کیا کروں؟ میرے دوست کی زندگی اب یہ خطرے سے باہر ہے جناب ہاشم صاحب۔ آپ اسے ساتھ لے جائیں، 8-10 دن میں اس کا زخم بھر جائے گا۔ میں اسے ایسا ٹیکا لگایا ہے کہ زخم کے خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہڈی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں اس وقت اسے کہاں لے جاؤں؟ خدا کے لیے مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ میری زندگی پھر عذاب میں پھنس گئی ہے۔ میری بد نصیبی دیکھے میں آسیہ کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا، میری اتنی ساری دگرگوں حالت کے باوجود اسے مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ کہاں تو وہ میری محبت میں آگے بڑھ آئی تھی کہ اس نے اپنی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی تھی، اور کہاں وہ اب ذہنی اور قلبی سطح پر مجھ سے اتنی دور ہو چکی تھی۔ میرے لیے آبی کو بھی چند دن اپنے گھر میں رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کے اپنے خدشے لاکھ درست صحیح، مگر ہم جس مصیبت میں گر گئے تھے، اس کے ازالے کے لیے اسے کچھ تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ میں خجل ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ میری طرف بڑی اور میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے بڑی احتیاط سے اپنی انگوٹھی میری انگلی سے اتاری، پھر مسکراتے ہوئے بولی، اسے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے مسٹر جیلانی۔ میں اپنی اس بھول پر شرمندہ ہوں۔ میں عاقل بالغ عورت ہوں، مگر اس گھڑی میں بالکل ہی احمق بچی بن گئی تھی۔ وہ اس لیے ڈاکٹر کے اس وقت ہم نے آپ کو 2 لاکھ روپے دیے تھے، ان کی گرمی سے آپ پگھل رہی تھیں۔ وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس انگوٹھی سے دور ہو کر کہا۔ وہ میری یہ بات سن کر پیچھے ہٹ گئی اور کرسی پر بیٹھ کر بولی، اگر آپ چاہیں تو میں وہ رقم آپ کو واپس دے سکتی ہوں۔ چوری کا مال ہے اور میں اس میں حصہ دار نہیں بننا چاہتی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ مجھے بالواسطہ چور اور ڈاکو ہونے کا تانا دے رہی تھی۔ میں کیا کہتا، اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ یہ قطعی کاروباری بات ہے ڈاکٹر، آپ نے آسیہ کا مکمل علاج نہیں کیا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمیں آدھی رقم واپس کر دیں۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، مجھے منظور ہے جیلانی صاحب۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کسی دوسرے کمرے سے رومال میں باندھ کر وہ 1 لاکھ روپیہ لے آئی۔ بولی، یہ لیں، اب میرے ذہن پر بوجھ بھی نہیں رہے گا، یہ سنبھالیں 1 لاکھ روپیہ۔ میں نے وہ رقم لے کر اپنی گیلی جیبوں میں ٹھونس لی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، اس کی سخت ضرورت ہے۔ اب اتنا کرم اور کریں کہ اگر آپ کے پاس 2 جوڑے کپڑوں کے ہوں تو مجھے دے دیں، میں اور میرا دوست پہن لیں گے۔ یہ کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری پتلون اور کوٹ ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے اور ابھی تو پھٹے حالوں میں تھا۔ ہاں، یہ میں کر سکتی ہوں، میرے مرحوم شوہر کے بہت سے جوڑے محفوظ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی اور میں اس کی طبیعت کے بدلے رنگوں پر
پر غور ہی کرتا رہ گیا۔ اس کی تلون نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ وہ اس روز اپنے کلینک میں 2 گھڑی کے لیے مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی تھی۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ اس وقت کسی لمحاتی جوش سے مغلوب ہو گئی تھی، مگر جب وہ لمحہ گزر گیا تو وہ اپنے مقام کی طرف لوٹ گئی، اپنے آپ کو پہچان گئی۔ اسی لیے اس نے مجھے اس رات جھٹک دیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ دانشمندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ وہ ہلکا ادراک میں واپس آ گئی تھی تو اس کی ضرورت نے اسے اپنی اس نادانی کا احساس دلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 2 سویٹر اور 2 جوڑے شلوار قمیض کے لے کر کمرے میں آ گئی۔ وہ بہت عمدہ قسم کی 2 گھوڑا بوسکی کے جوڑے تھے۔ بولی، یہ لیں جیلانی صاحب، ایک آپ پہن لیں، ایک اپنے دوست کو دے دیں اور اسے لے جا کر کسی اور کلینک میں داخل کرا دیں۔ مجھے افسوس ہے مگر میں اسے یہاں نہیں رکھ سکتی، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ میں نے پہلو کے چھوٹے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا اور اپنے گیلے کپڑوں کو ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ سویٹر اور وہ قمیض شلوار میرے بدن پر پورے آ گئے تھے۔ وہ پریشان سی ہو گئی، جیسے کسی پرانی یاد کا کھرنڈ اس کے مندمل زخم پر سے اکھڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ کیا ہوا؟ آپ تو رونے لگی ہیں۔ اس نے سینے میں دبی ایک آتش بد اما آہ کھینچی اور نڈال سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ لباس محسن کو بہت پسند تھا جیلانی صاحب، میں نے بڑی چاہت سے یہ جوڑے اس کے لیے سلوائے تھے، مگر وہ ان کو صرف 2 بار پہن سکا، پھر انہی دنوں وہ حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب جا پہنچا۔ اس کے زخمی جذبے اسے ایک بار پھر کسی سمت دھکیلنے لگے تھے۔ میں ایسی کیفیتوں کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ غم میں ڈوبی عورت وہ تنکا ہوتی ہے جسے حالات کی لہر کسی بھی طرف بہا کر لے جا سکتی ہے، اسے خود پر اختیار نہیں رہتا۔ آپ کے غم کا مجھے اندازہ ہے ڈاکٹر عذرا، مگر مرے ہوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے۔ میری طرف دیکھیں۔ نہ جانے کیوں وہ بدک کر کرسی پر سے اٹھی اور بڑے غصے سے میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے، کوئی ٹیکسی لائیں اور اپنے مریض کو جلدی یہاں سے لے جائیں۔ بہت بہتر جناب، ہم ابھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے گیلے کوٹ میں سے ساری چیزیں نکال کر قمیض کی دونوں جیبوں میں ڈالیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس عورت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد آبی کو میں نے ٹیکسی میں ڈالا اور ڈاکٹر عذرا کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ اس نے بڑے روکھے لہجے میں مجھے خدا حافظ کہا اور دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ اس سے میں نے اس کی وہ بادامی رنگ کی گرم چادر بہرحال لے لی تھی، کیونکہ اس کے بغیر میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ شاید میری مجبوری کو سمجھتی تھی۔ اس نے کوئی طرز نہیں کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس گھڑی آبی کو لے کر کہاں جاؤں۔ وہ غنودگی کے عالم میں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے جو خواب اور ٹیکا لگایا تھا اس کا اثر ابھی تک قائم تھا۔ میں نے اسی حالت میں اس کو نیا لباس پہنا دیا تھا۔ اس کی آستینیں آبی کے لیے ذرا لمبی تھیں، مگر وہ میں نے الٹ کر سویٹر کی آستین کے نیچے ڈال دی۔ باقی سب کچھ ٹھیک تھا اور ہم اب دونوں خاصے اجلے اجلے نظر آ رہے تھے۔ جب مجھے کچھ نہ سوجا تو میں آبی کو لے کر گنگا رام ہسپتال جا پہنچا اور ہنگامی وارڈ کے مختلف مراحل سے گزار کر میں اس کے لیے ایک پرائیویٹ کمرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 22 نمبر کمرہ تھا اور اس میں 2 بیڈ بچھے تھے۔ ایک پر میں نے آبی کو لٹایا اور دوسرے پر میں خود لیٹ گیا۔ باقاعدہ طبی امداد کا اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہی کیا کم تھا کہ ایک صاحب کو رات کے اس حصے میں 100 روپیہ دے کر میں نے کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ آبی کی حالت پہلے سے بہتر تھی اور اس کے رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ سنبھل رہا ہے اور لوٹ آیا ہے، ورنہ وہ تو آگے ہی آگے جا رہا تھا۔ وہ جنت دوزخ کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا۔ وہ تو داؤد کی مہربانی تھی کہ ہم دونوں اس رات بچ گئے تھے، ورنہ میرے ساتھ تو اس لمحے آبی بھی پس گیا تھا۔ میری تو خیر قسمت ہی میں خرابی لکھی تھی۔ مجھے تو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، مگر آبی اگر دھر لیا جاتا تو مجھے زندگی بھر بے حد قلق رہتا۔ آدمی کو اپنے دوست کبھی داؤ پر نہیں لگانے چاہیے۔
کہ دوست تو خدا کے عطیہ ہوتے ہیں، رشتے تو آدمی عمدن اور ارادتاً استوار کرتا ہے۔ ان رشتوں کی کرشمہ سازیوں میں آدمی کے اپنے عمل کو بہت کچھ دخل حاصل ہے۔ بیٹی، بیٹا، باپ، ماں، بہن، بھائی، یہ سب رشتے ایک خاص زاویے سے، ایک خاص عمل میں سے گزرنے کے بعد آپ وجود میں آ جاتے ہیں، مگر دوست کوئی کہاں سے، کس ماں کی کوکھ سے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تو خدا کی نوازش ہے۔ جسے کوئی مخلص دوست مل گیا اس کی زندگی لہلہا اٹھتی، ورنہ تو ہزاروں لاکھوں یہاں ایسے ہیں جن کی یہ کشتے ویران کبھی ہری نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی کہ اپنی فطرت کی کجی انہیں کسی کا اعتماد حاصل کرنے ہی نہیں دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ آبی کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل کٹتا تھا۔ اس نے اتنا سارا رنج صرف میرے لیے اور میرے ہی لیے سہا تھا، اس میں اس کی کوئی غرض پوشیدہ نہیں تھی۔ پھر میں اسے کیسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا؟ یہ میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں بستر پر لیٹا تو حالات کے اس نئے رخ نے میرا خون پھر سے منجمد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے آسیہ کی تقدیر پر رونا آ رہا تھا۔ اس روز میں اسے عذرا کلینک ہی میں رہنے دیتا تو شاید وہ اس نئی اذیت کے ریلے سے بچ جاتی، مگر کوئی کیا کرے؟ ایک ہی تو چیز ہے جسے خدا نے آدمی کے بس میں نہیں دیا، اور وہ ہے اس کا اگلا لمحہ۔ اس اخفا ہی کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے سانحے وجود میں آتے ہیں اور آدمی کو بولا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ علم نصیب آسیہ خدا جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ پولیس نے بلا شبہ اسے کسی نہ کسی اسپتال میں رکھا ہوگا، کیونکہ وہ تو بستر سے بندھی پڑی تھی، اور اب کی بار وہ تنہا نہیں گئی تھی بلکہ وہ ریٹا کو بھی اس کے ساتھ باندھ کر لے گئے تھے۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آئی تھی کہ پہلے بھی وہ ریٹا کو میرے حوالے سے پہچانتے تھے۔ اس نے ایک بار باغ جناب میں پہنچ کر میری جان بچائی تھی۔ اب جو اس نے دیکھا کہ جلانی کی ماں جائی بہن اس حال میں ان کے کلینک میں پہنچی ہے تو وہ اس پر دیوانہ وار نثار ہوتی رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے آسیہ سے کچھ راز کی باتیں بھی کہہ دی ہوں۔ ایسی ہی جذباتی لڑکی ہے ریٹا، وہ سب کام چھوڑ کر آسیہ کی تیمارداری میں لگ گئی ہوگی، اور وہ لیڈی پولیس انسپیکٹر سلمہ جو وہاں آسیہ کو دیکھ کر پہچان گئی تھی، وہ کون ہے؟ وہ ریٹا کے رنگ ڈنگ بھی دیکھتی ہوگی۔ پھر اس نے پولیس کو جب بلایا ہوگا تو انہوں نے ریٹا کو وہاں آسیہ کے اس قدر قریب دیکھ کر ساتھ لے لیا ہوگا۔ وہ کام جو وہ لوگ کر سکتے تھے اب کر گئے تھے۔ پولیس کو ہم دونوں بہن بھائیوں کی آنکھ مچولی پہلے ہی حیران کیے ہوئے تھی، اب ایک تیسری بھی ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اور اب وہ ریٹا کو بھی اذیتوں برے تپال جنتر پر چڑھا چکے ہوں گے۔ وہ اس سے پوچھتے ہوں گے، بی بی بتا، تیرا اس جیلانی اور اس کی بہن آسیہ سے کیا رشتہ ہے؟ جیلانی کہاں ہے جس نے اتنے عرصے سے پولیس کو حیران پریشان کر رکھا ہے؟ اس کا عطا پتہ بتا کہ ہم تو اس کے بغیر مدتوں سے دار دار پھر رہے ہیں۔ میرے منہ سے ایک بار پھر ان پولیس والوں کے لیے گواہی مل گئی۔ ان ترم خانوں نے میری بھی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ پہلے تو اس ڈاکٹر نفیسہ نے آسیہ کو قانون کے اس منہ سے نکال لیا تھا، مگر اب ایسا کون تھا جو اس اندھیرے غار میں سہارا دیتا؟ کون آسرا دے گا اب کی بار میری بہن آسیہ کو، جس کی زندگی کا چراغ ہی اب مریض کے دم واپس کی طرح ٹمٹما رہا تھا؟ اس کے بدن میں گردے کی پیوند کاری خدا جانے اسے ہراس بھی آئی تھی کہ نہیں۔ کل تک جو اطلاعات مجھے ملی تھیں ان سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حالت بہتر ہے۔ اس ڈاکٹر بخاری نے بھی اس کی صحت کے بارے میں کسی قسم کے تردد کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ مناسب آرام نہ ملنے اور اچھی طرح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے زخموں کے ٹانکے ادھر نہیں جائیں گے۔ وہ شفاق لوگ، وہ پولیس کے اہلکار تو اسے کیسے چوکے دے رہے ہوں گے۔ اوہ میرے خدا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس غم نصیب کو موت دے دے۔ پہلی بار اپنی بہن آسیہ کے لیے میرے دل سے اس کی موت کی دعا نکلی تھی۔ وہ آسیہ تو پہلے ہی کسی بدتینت انسان کی خباثت کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر عذرا نے کہا تھا کہ حاملہ ہے۔ میرا دل لہو لہو ہونے لگا۔ یہ خیال اتنا اذیت ناک اور سوہانے روح تھا کہ میرا سارا بدن غصے سے تپنے لگا۔ میں نے بہت سہا تھا کہ
اس بارے میں کچھ نہ سوچوں۔ جب بھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا میں اپنا سر جھٹک کر خود کو کسی اور طرف متوجہ کر لیتا تھا۔ گنگا رام کے پرائیویٹ وارڈ کے اس کمرہ نمبر 22 کے بستر پر لیٹے لیٹے اس منحوس رات کے پچھلے پہر جب میرے خیال بدحال قافلہ اس نقطے پر پہنچا تو میں تل ملا اٹھا۔ میں بستر سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔ میرے پستول میں صرف 4 گولیاں باقی تھیں اور اسٹین گن بھی آدھی خالی ہو چکی تھی۔ ان کی تمام گولیاں اٹیچی کیس میں ہی تھیں جو رات دریا کی تہہ میں جا ٹھہرا تھا۔ اس میں اتنی بڑی رقم بھی تھی، فجے مستری کی وہ قیمتی کار بھی وہیں تباہ ہو گئی تھی۔ اب ہم ڈاکٹر عرفان کی مرسڈیز واپس نہیں مانگ سکتے تھے۔ رات جو ہم پر آفت آئی تھی وہ پتہ نہیں کس کی دعا سے ہماری جانیں ہمیں بخش گئی تھی، ورنہ ہماری موت میں تو کوئی شبہ ہی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ آپ بھی کی عقل مندی کی وجہ سے وہ تھوڑی سی 30,000 کی رقم ہمارے پاس بچ رہی تھی، ورنہ اگر وہ بھی اس نے سب کچھ اٹیچی کیس ہی میں بند کیا ہوتا تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ میں نے بھی ٹھیک وقت پر ٹھیک قدم اٹھا کر عذرا سے 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا تھا۔ وہ نہ ملتا تو میرا بینک موجود تھا، مزید رقم میں وہاں سے بھی لے سکتا تھا، مگر میں ابھی تک کسی انجانے خوف کے تحت ادھر کا رخ نہیں کر سکا تھا۔ ہسپتال کے احاطے کے قریب ہی کسی مسجد سے مؤذن کی آواز فضا میں گونجی تو میں نے منہ ہاتھ دھو کر بوٹ کے تسمے باندھ لیے۔ میرے لیے ایک ایک گھڑی عذاب بن کر گزر رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد آسیہ تک پہنچنا تھا۔ ایک بار پھر میرے اور اس کے درمیان کرۂ ارض کے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک کی مسافت حائل ہو گئی تھی اور یہ کوئی نیک شگون نہیں تھا۔ ایک بار پھر مجھے انہی سنگلاخ راہوں سے گزرنا تھا جن پر چل چل کر میں اب تک شل ہو چکا تھا۔ وہ مؤذن پھر کہہ رہا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ مجھے شرمندہ کر رہا تھا، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ میری نماز کیا ہے، میری کفا جفا کیسی ہے اور میں کس قبلہ روح ہو کر اپنی نماز ادا کرتا ہوں۔ وہ آدمی جس کے گلے میں اتنے سارے غموں کا ٹوک ڈال دیا گیا ہو، جس کی راہیں اتنی پرخار اور مشکل ہوں، جسے شہر کے لوگ بھی قتل کرنے کی قسم کھائے بیٹھے ہوں، اس آدمی کی نماز کیا ہوگی؟ میں اتنا جوخم کسی شہزادی کے عشق میں اٹھاتا، کسی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اتنی ذلتیں سہتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس شہزادی کے وصل سے شاد کام ہو چکا ہوتا۔ میں نے اس سلطنت کو اپنے زیر نگین کر لیا ہوتا، مگر میں اپنی بہن کے لیے وہ سکھ ابھی تک مہیا نہ کر سکا تھا جس کے لیے میں نے اتنے دکھ اٹھائے تھے۔ میں نے اسٹین گن آبی کے کمرے میں چھپا کر رکھی اور پستول کو میز کے نیچے لٹکا لیا۔ ڈاکٹر عذرا کی وہ خوبصورت سی بادامی رنگ کی چادر کو لاہوری انداز سے اوڑھ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس سے میں نے کہہ دیا کہ وہ میرے مریض کا خیال رکھے اور جب وہ بیدار ہو تو اسے بتا دے کہ میں ایک کام سے باہر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ سب سے زیادہ مشکل مجھے ان نوٹوں کی وجہ سے پیش آ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ قمیض کی دونوں جیبیں ناکافی تھیں۔ اچانک مجھے اس پتلون کا خیال آیا جو آبی نے پہن رکھی تھی۔ اس کا ایک پائچہ میں نے ران تک پھاڑ دیا تھا اور وہ اب تک خشک ہو چکی تھی۔ نرس کے کمرے سے نکل کر میں آبی کے پاس پہنچا اور اس کی اتاری ہوئی پتلون کے دونوں پائچے کاٹ کر میں نے اسے شلوار کے نیچے پہن لیا۔ اس پتلون کی جیبیں خاصی کھلی تھیں، ان میں رقم بھر کر مجھے اطمینان ہوا اور میں آبی کے کمرے کا دروازہ بھیڑ کر باہر نکل گیا۔ شہر کی تمام سڑکیں سنسان پڑی تھیں اور کھمبوں کی روشنیاں ان آنکھوں ایسی نظر آتی تھیں جو کسی کی راہ تکتے تکتے پتھرا گئی ہوں۔ سردی کی شدت دم توڑ رہی تھی۔ ہوا کے کرام میں شرابی کے قدموں ایسی لڑکھڑاہٹ تھی، فضا میں رچی نمی مشامیں جہاں کو تازہ کرتی تھی، صبح کروٹ لے کر اٹھنے کو تھی۔ میں سمجھا کہ خدا پر آدمی کا ایمان نہ بھی ہو تو پھر وہ اس وقت اٹھ کر اگر قدرت کے نیم خوابیدہ حسن کو دیکھے تو خدا کے وجود پر آپ ہی آپ اس کا ایمان پختہ ہونے لگے گا۔ شب زندہ واردوں کی سب سے بڑی خوشی طلوع صبح کا دیدار ہوتی ہے۔ وہ اسی لمحہ کن کے منتظر رہ کر ساری رات آنکھوں میں گزار دیتے ہیں۔ وجود حق کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ تاریکی میں اجالا تاریکی کو آہستہ آہستہ
تحلیل کرنے لگتا ہے، جیسے بکھری ہوئی زلفیں آہستہ آہستہ کسی گل بدن کے چہرے سے ہٹتی چلی جائیں۔ میں اس صبح کے طلوع کے الف لیلبی رنگوں سے لطف اندوز ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند ساعتوں تک تو میں بھول ہی گیا کہ میں کس کام کے لیے باہر نکلا ہوں۔ چیرنگ کراس پر پہنچ کر مجھے اسٹیشن کی طرف جاتی ہوئی ایک ٹیکسی مل گئی۔ کوئی صبح خیز ڈرائیور اس وقت آنے والی گاڑی کے مسافروں کے لیے اسٹیشن کی طرف بھاگ رہا تھا، یہی اس کا معمول ہوگا، کیونکہ وہ رکا تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھے سیدھا اسٹیشن تک لے جا سکتا ہے۔ ادھر کیا ہے بھائی، کوئی آگ شاگ تو نہیں لگ گئی وہاں؟ جناب مجھے گاڑی سے کوئی سواری لینی ہے۔ تمہاری اپنی سواری ہے کوئی؟ نہیں جی، کوئی مسافر مل جائے گا تو دہاڑی اچھی بن جائے گی۔ لعنت بیج مسافر پر یار، میں تجھے خوش کر دوں گا، چل مجھے ادھر راوی روڈ تک لے چل۔ نہیں جناب، آپ کو میں اسٹیشن لے چلتا ہوں، وہاں سے آپ کو کوئی اور ٹیکسی پکڑ لیں۔ چل بھائی تیری مرضی، یہ کہہ کر میں اس ٹیکسی میں بیٹھ کر اسٹیشن جا پہنچا۔ میری داڑھی بڑھ آئی تھی اور میرا بدن بھی لجلجا سا ہو رہا تھا۔ اسٹیشن کے سامنے میں نے ایک حجام میں جا کر پہلے تو شیپ بنوائی اور پھر حمام میں غسل کرنے کے بعد میں ناشتے کے لیے ایک ہوٹل میں جا گھسا۔ کل رات کی بھوک نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ آدمی کی ٹینکی اگر فل نہ ہو تو وہ کتے کی موت مرتا ہے۔ تگڑا سا ناشتہ کر کے میں ہوٹل سے باہر نکلا تو 5:45 بج چکے تھے اور ابھی سورج طلوع ہونے میں 1.25 گھنٹہ باقی تھا۔ میں پھر اندھیروں میں گم ہو گیا تھا، میری ساری محنت ہی ادڑ کر رہ گئی تھی۔ دکھوں کی سوئیاں چلتے چلتے اب میرے دل تک آ پہنچی تھی اور میں اپنی تقدیر کی ہاتھ جٹھی پکڑے راہ میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں وہ کس کے گھر کے اندر پھینکوں، کس سے کہوں کہ یہ میری نہیں تیری چٹھی ہے۔ مصیبتیں میرے ارد گرد دف بجاتی پھرتی تھیں، ان کے شفاق ناچ نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میرے ترکش میں ابھی بہت سے تیر تھے مگر میرے ارد گرد گھنا اندھیرا تھا اور دشمن سامنے نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کل آسیہ کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی وہ کسی پولیس اسٹیشن کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہوگی۔ وہاں کے ڈی ایس پی منان خان کا نام میں نے سن رکھا تھا، مجھے یقین تھا کہ اسے ساری صورتحال کا علم ہوگا مگر اس کے گھر کا پتہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے پاگل پن میں یہ طے کیا کہ میں اس تک جا پہنچوں تو شاید مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آسیہ کو ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے۔ میں سامنے کے ایک 4 منزلہ ہوٹل میں جا گھسا۔ استقبالیہ پر ایک خاتون ٹیلی فون کے قریب بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا لہجہ بدل کر اس کو مخاطب کیا، خاتون کیا میں یہاں سے ایک فون کر سکتا ہوں؟ میں CID انسپیکٹر علیم الدین ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس خاتون نے فون میرے آگے کر دیا، بولی بساد شوق جناب میں نمبر ملا دوں؟ اگر آپ ڈائریکٹری مجھے دے دیں تو میں نمبر معلوم کر لوں گا۔ اس نے میری درخواست منظور کر لی۔ ڈائریکٹری میں عبد المنان خان کا نمبر واضح طور پر لکھا تھا، میں نے وہ نمبر خود ہی گما دیا۔ ادھر سے فوراً ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔ ایک بھاری بھرکم آواز مجھے سنائی دی، منان السلام علیکم صاحب، دیکھیں علیم الدین بول رہا ہوں، انسپیکٹر CID۔ میرے پاس جیلانی کے بارے میں ایک خبر ہے مگر میں فون پر آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کون جیلانی؟ آسیہ کا بھائی جسے کل آپ نے گرفتار کیا تھا۔ اوہ گڈ، کیا خبر ہے وہ؟ فون پر کچھ بتانا اچھا نہیں ہوگا، میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، کہیں تو گھر آ جاؤں؟ کوئی مضاحکہ نہیں، آ جائیں۔ آپ کا گھر مزنگ روڈ پر ہے نا؟ جی نہیں، فیروز پور روڈ پر 17B نمبر کے مکان میں رہتا ہوں، مگر ڈائریکٹری میں تو وہ گھر میں نے 3 ماہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ جی بہت بہتر، میں ابھی آ رہا ہوں، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ ڈائریکٹری میں لکھا گھر کا پتہ غلط تھا مگر فوراً منان کے گھر جانا مناسب نہیں۔ این ممکن ہے کہ وہ حفظ متقدم کے طور پر کوئی ایسا انتظام کیے بیٹھا ہو جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ اس نے میرا نام سننے پر کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کے نمبر گما دیے۔ کون؟ اس نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں خان صاحب، علیم بول رہا ہوں، وہ لڑکی میو اسپتال میں ہے نا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ
اس کے گرد پہرا سخت کر دیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے لڑکی کو اٹھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے پہلے ہی بتا دی ہوتی۔ دیکھیں میں ادھر اتنی دور کھڑا ہوں کہ مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی، آپ کو خبردار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، اسے ہم نے ایسی جگہ رکھا ہے کہ اس کے فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، مگر میو اسپتال میں برائے کرم ایسی باتیں فون پر نہ کریں، میرے پاس آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میں مایوس سا ہو کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ منان ایک کایا آدمی تھا، اس نے اشارتاً بھی مجھے نہیں بتایا کہ آسیہ ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں ہے، میں ہر قیمت پر وہاں پہنچ کر اسے ان کی گرفت سے چھڑا لیتا، لیکن کیا معلوم تھا مجھے۔ منان سے میں نے اپنی آواز اور لب و لہجہ بدل کر بات کی تھی، محض اس لیے کہ جب میں اس سے ملوں تو وہ مجھے کسی طرح بھی فون پر بولنے والے علیم الدین کے حوالے سے نہ جان سکے۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور اسی وقت فیروز پور روڈ کی طرف چل دیا۔ منان کا بنگلہ سڑک سے ہٹ کر 30 فٹ چوڑی گلی کے سرے پر تھا۔ بنگلہ کیا تھا، بس ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کی طرز تعمیر میں یار لوگوں نے کچھ نئے گل کھلا دیے تھے۔ میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے دروازہ کھولا۔ دیکھے میاں جی، میرا نام ہاشم خان ہے، میں منان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ذرا ٹھہریں جناب، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ بڑے میاں فوراً ہی دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ منان خان دروازے پر آ گیا۔ وہ 6 فٹ اونچا، سانولے رنگ کا، بڑا ہی باروب جوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں عقاب ایسی چمک تھی، وہ اس وقت وردی میں ملبوس تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا صفا چٹ چہرہ دیکھ کر وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ میری 2 ہی تصویریں ان کے ریکارڈ میں موجود تھیں، ایک وہ تھی جس میں میں نے مونچھیں پال رکھی تھی اور ایک تھی جس میں میرے چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ الیک سلیک کے بعد وہ مجھے مکان کی بیرونی دیوار سے 10 فٹ دور بنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہاں دنیا بھر کی خوشنما چیزیں ادھر ادھر سجی ہوئی تھیں۔ 3 تو وہاں الارم کلاک دھرے تھے۔ ایک چھوٹا رنگین ٹی وی اس نے عمدگی سے کونے میں سجا رکھا تھا۔ اس سے دگنے سائز کا ایک ٹی وی دوسرے کونے میں میز پر رکھا تھا۔ صوفے ایسے تھے کہ ان پر بیٹھ کر آدمی کو آغوش یار کا احساس ہوتا تھا۔ فرش پر سرخ قالین اتنا دبیز تھا کہ اس میں پاؤں دنسے جاتے تھے۔ چاروں دیواروں پر مزین مصوری کے شاہکار ٹنگے تھے۔ میں اس صوفے میں دنس کر بیٹھا جو دروازے کے دائیں ہاتھ رکھا تھا۔ منان میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے کوئی بہت بڑی اسامی سمجھ رہا تھا اور میرے گنے سے اسے ڈھیر سارا راہ سے نکلنے کی توقع تھی۔ بڑی ہی متوقع لہجے میں بولا، کیسے جناب، کیسے آنا ہوا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے پھر 3 کیسل کے سگریٹ کا پیکٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ چائے تو پیئیں گے نا آپ؟ جی نہیں خان صاحب، چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں ملنے آیا ہوں۔ حکم کریں آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا ہے۔ دیکھیں میرا نام ہاشم خان ہے، میری ایک ماموزاد بہن ہے آسیہ، میں اس کے سلسلے میں آپ سے مدد لینے آیا ہوں۔ اس کے بھائی نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، خود تو وہ پتہ نہیں کہاں خوار ہوتا پھر رہا ہے، مگر اپنے ساتھ اس سے بھی لے ڈوبا ہے۔ اس کے رد عمل پر کڑی نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت دھیمی آواز میں بات کی، یوں جیسے کوئی سرگوشی میں کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کا تحیر اتر آیا۔ اس نے اپنے پستول پر ہاتھ مضبوطی سے جما لیا تھا۔ تو آپ آسیہ کے لیے آئے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ اس کا لہجہ بڑا ہی سفاک ہو گیا تھا۔ پیچھے ہٹ کر اس نے سر اپنا صوفے کی پشت سے لگا لیا۔ وہ مجھے بڑی ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں وہ بے گناہ ہے، اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اس نے اگر کسی کو مار دیا تھا تو یہ اس کا حق تھا، جسے عدالت میں پیش کی گئی غلط گواہیوں کی بنیاد پر تسلیم نہ کیا گیا۔ وہ خاصے طویل عرصے تک جیل میں رہی ہے، مگر اب وہ بیمار ہے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کسی نے اس کے پیٹ کا آپریشن کیا ہے، اس کی حالت بہت مخدوش ہے۔ یہ باتیں آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بڑے ہی کاٹدار لہجے میں کہا، آپ مجھ سے سودا کر لیں، میں آپ کو اس کی رہائی کے عوض 1 لاکھ روپیہ دے سکتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ میری یہ بات سنتے ہی اس نے بجلی ایسی صورت سے اپنا پستول کھول سے نکالنا چاہا
मगर मैं इसके इरादे को भांप चुका था। मैंने अपना चुपशा कंबल से निकालकर उसके सीने पर रख दिया और बाएं हाथ से उसकी दाएं कलाई पकड़कर इसका हाथ पीछे हटा दिया। इसका रंग फक हो गया। मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाने चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर है। ये कहकर मैंने इसकी पेटी में से पिस्तौल निकाल लिया। ये बे आवाज चलता है खान साहब, आप बराए करम मेरी बात गौर से सुने, मेरे लिए यहाँ से निकल जाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पिस्तौल उसके सीने से पीछे हटा लिया, मगर नाल का रुख अब भी इसकी तरफ था। आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं? उसने बड़े जिल्लाए हुए लहजे में कहा। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अस्पताल से किसी बहाने आसिया की रिहाई के एवज आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये बड़ी रकम है, इससे आप 5 मुरब्बा जमीन खरीद सकते हैं, एक बहुत उम्दा कोठी तामीर कर सकते हैं। जी नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है, मैं अपना फर्ज नहीं बेच सकता। अब की दफा उसकी आवाज मामूल पर आ चुकी थी। कमरे का दरवाजा उसने खुद ही बंद किया था और मुझे यकीन था कि उसके कहने के बगैर कोई दूसरा आदमी अंदर नहीं आ सकता था। उसे कहाँ रखा है आपने? अव्वल तो मुझे इसका पता ही नहीं है और मालूम भी हो तो भी मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे भी ये केस अब मेरे हाथ में नहीं है, स्पेशल स्टाफ के पास है। मुझे बताएं खान साहब कि आसिया को आपने कहाँ रखा है? मैंने दांत पीसते हुए कहा। वो चंद लम्हे मुझे गहरी गहरी नजरों से देखता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, इस मामले पर आप मुझसे सौदा कर लें। आप मुझे जलानी का पता बता दें, उसे गिरफ्तार करवा दें तो मैं आसिया को रिहा करवा दूंगा। अब की बार इसने ज्यादा खुलकर बात की और एक सिगरेट सुलगाकर गहरे गहरे कश लेने लगा। मेरे चुपशाह का रुख अब भी उसके सीने की तरफ था। जरा रुक कर वो फिर बोला, कहने लगा, आसिया की गिरफ्तारी या कैद से हमें कोई खास गर्द नहीं है, हमें जलानी का पता चाहिए। ये मेरे बस में नहीं है, हम तो खुद इस जलानी से तंग आए हुए हैं। वो मुझे मिल जाए तो मैं खुद इसे गोली मार दूं। ये गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मुस्कुरा दिया, यूं जैसे कोई आदमी अपने झूठ की कलई खुल जाने पर शर्मसार होकर मुस्कुराता है। ऐसा मैंने उम्दन किया था। क्या आप वादा करते हैं कि अगर मैं इस वक्त आपको जलानी का पता बता दूं तो आप मुझे आसिया का पता बता देंगे? नहीं, वो गिरफ्तार हो जाए तो फिर मेरा आपसे कुरान पर वादा है कि मैं खुद आसिया को किसी न किसी तरह रिहा करवा दूंगा। अगरचे वो गैर कानूनी रिहाई होगी, मगर जलानी की गिरफ्तारी के लिए मैं ये भी कर गुजरूंगा। तब मुझे यकीन हो गया कि मन्नान खान को अच्छी तरह इल्म था कि इन्होंने आसिया को कहाँ रखा है। इतना मुझे यकीन था कि वो लोग आसिया को किसी सरकारी अस्पताल नहीं ले गए होंगे, किसी गैर सरकारी जगह पर रखकर इसका इलाज करवा रहे होंगे। क्या आपको यकीन है कि उसे बाकायदा तिब्बी इमदाद मिल रही है? हाँ, ये हुकूमत का फर्ज है। इस डॉक्टर बुखारी ने इसकी कैफियत हमें बता दी थी। इसके इलाज के लिए माहिर डॉक्टर का बंदोबस्त कर दिया गया है। मगर आप हमें ये बताएं कि इसका ऑपरेशन किसने किया था? इसका तो मुझे कतन इल्म नहीं है। फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि वो बुखारी क्लिनिक में से गिरफ्तार कर ली गई है? मेरे एक दोस्त ने रात ही मुझे बताया था कि वहाँ से आसिया नाम की लड़की गिरफ्तार हुई है। मेरी तो इस बेचारी से एक अरसा से मुलाकात नहीं हुई है और मैं अब तक इसके लिए कुछ नहीं कर सका था, मगर अब मैं खामोश न रह सका। मुझे ये भी मालूम है कि जलानी को कहाँ पकड़ा जा सकता है, मैं उसे गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ, मगर आपकी तरफ से मुझे इत्मीनान होना चाहिए। मैं आपसे कुरान पर हाथ रख कर वादा कर सकता हूँ, जलानी हाथ न आया तो हम में से बहुत से बरतरफ कर दिए जाएंगे। पहले मुकाबले में हमारे 2 सिपाही शदीद जख्मी कर दिए, फिर वो दरिया के पार भी हमारे आदमियों पर हमला आवर हुआ। वहाँ इसने 6 सिपाहियों और एक थानेदार को बांध कर बेबस कर दिया। थानेदार सख्त जख्मी है, यही हाल इसका है। उसे तो हम हर कीमत पर गिरफ्तार करेंगे। अब वो ज्यादा दिलजमी से बात कर रहा था, मगर मेरे पिस्तौल पर इसकी नजरें बराबर जमी थी। जाहिर वो ये कर रहा था कि जैसे वो मुझसे कतन खौफजदा नहीं है। उसे मैं गैर मुसल्ला तो कर चुका था, मगर मुझे अभी तक अंदाजा नहीं था कि इसके घर में कितने आदमी हैं और इसके कितने दांत इसलिए जहरीले साबित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा मुझे उसकी आवाज से था। इसने अपना पिस्तौल छीन जाने पर अभी तक कोई शदीद रद्द अमल नहीं किया था, मगर इतना मट्टी का मादू तो वो हरगिज नहीं था कि इस
آسانی سے میرے سامنے اپنی شکست مان لیتا۔ ٹھیک ہے خان صاحب، میرے پہلے اطمینان کے لیے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آسیہ کو کہاں رکھا ہے، پھر میں آپ کو جلانی تک پہنچائے دیتا ہوں۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد آسیہ کی رہائی میں آپ کے دین ایمان پر چھوڑتا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔